آئیے اب مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی رودولوی صاحب قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے تبلیغی جماعت کا پوسٹ مارٹم نمبر 7۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد مت ماضیہ، معید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ یا رسول اللہ، فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ اور جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے، ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے، کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے۔ اور یا رسول اللہ، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ نبی کا عشق مقدم ہے امتی کے لیے، نبی کا عشق مقدم ہے امتی کے لیے، چراغ جیسے ضروری ہے روشنی کے لیے۔ شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار صفات، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت آیت محبت ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ آیت آیت محبت ہے۔ میں نے آیت محبت تلاوت کی ہے، عنوان محبت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مگر کس کی محبت؟ لیلا مجنو کی محبت نہیں، ہیر راجہ کی محبت نہیں، قیس و فرحاد کی محبت نہیں، ایک امتی اور نبی کے محبت کی بات، ایک غلام اور آقا کے محبت کی بات۔ اور ہمیں کہنے دیجئے، کچھ لوگ سمجھتے کہ نماز کا نام ایمان، روزے کا نام ایمان، حج کا نام ایمان، زکوٰۃ کا نام ایمان، مگر میں ایک ذمہ دار ممبر سے پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، نہ نماز کا نام ایمان ہے، نہ روزے کا نام ایمان ہے، نہ حج کا نام ایمان ہے، نہ زکوٰۃ کا نام ایمان ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ایک ایمان والے کی پہچان تو ہے، ایک مومن کی شناخت تو ہے، صاحب ایمان کی علامت تو ہے، مگر ایمان نہیں۔ ایمان مدینے والے کے مال لینے کا نام ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا
انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور حضرات، آپ اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو سیدنا صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم، عثمان ذی النورین ہو یا علی مرتضی، عشرہ مبشرہ ہو یا دیگر صحابہ، آپ کسی بھی صحابی کی تاریخ زندگی پڑھو، ہر صحابی کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ نظر آئے گا، ہر صحابی کے دل سے محبت رسول کے سوتے پھوٹتے نظر آئیں گے۔ آؤ میں آپ کو افضل الخلق بعد الانبیاء، یار غار نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں لے چلوں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر جنہیں افضل الخلق بعد الانبیاء کہا جاتا، یار غار نبی کہا جاتا، خدا کی خدائی میں انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ آؤ دیکھو حضرت صدیق اکبر کو آقا دو عالم سے کتنی محبت ہے۔ ہجرت کی رات میرے آقا کاشان نبوت سے باہر نکلے، گھپ اندھیرا ہے، ہاتھ پسارا سجائی نہیں دیتا، چند ہی قدم چلے تھے کہ آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آقا دو عالم نے فرمایا، اے ابو بکر، رات کا سناٹا، گھپ اندھیرا، تم نے کیسے جان لیا کہ آنے والا اللہ کا رسول ہے، آنے والا اللہ کا نبی ہے، آنے والا اللہ کا حبیب ہے؟ اور اے ابو بکر، یہ تو رات کا وقت ہے، بستر پہ لیٹ کے آرام کا ٹائم ہے، تم یہاں راستے میں کیا کر رہے ہو؟ تو جذبہ عشقی نے، صدیقی نے انگڑائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک دن میں آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، آپ نے فرمایا تھا ابو بکر ایک ایسی رات آنے والی جہاں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، اور اے ابو بکر جب وہ رات آئے گی تو اس رات میں تم میرے ساتھ ہوگے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے جس دن یہ خوشخبری مجھے سنائی، اللہ گواہ ہے کہ اس دن سے آج تک کی جتنی راتیں گزری تھے ابو بکر نے بستر سے پیٹ نہیں لگائی ہے، راستے پہ بیٹھ کے پوری رات آپ کا انتظار کرتا رہا، نہ جانے وہ رات کب آ جائے، میرے آقا تشریف لائیں تو انہیں آواز دینے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ یا رسول اللہ، آپ آنے والے ایک رات تھے، مگر میں ہر رات اپنی پلکوں کا فرش بچھا کے آپ کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ آج وہاں بھی پوچھتا کہ نبی 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، یہ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں رات بھر جاگ کر ان کی یاد مناتے ہو، ان کے ذکر کی انجمن سجاتے ہو، ان کے یاد کی محفل آراستہ کرتے ہو۔ قرآن میں کہاں لکھا، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ یہ کیسے کیوں کرتے ہو؟ پوچھو ان وہابیوں سے کہ نبی ایک رات آنے والے ہیں، مگر صدیق اکبر ہر رات کی نیند نبی کے انتظار میں قربان کر رہے ہیں، پلکوں کا فرش بچھائے ہوئے نبی کے لیے سراپا انتظار بنے ہوئے ہیں۔ وہ صدیق اکبر نے بتا دیا ہے نبی ایک رات آئیں گے، مگر ہر رات کی نیند نبی کی محبت میں قربان کرنی چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہمارے ہاں اتر پردیش میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی رہتے ہیں، جنہیں دنیا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے نام سے یاد کرتی۔ بڑے عظیم المرتبت ولی کامل، آپ کی درسگاہ میں انسان تو انسان چینوں کے بچے پڑھنے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، سامنے تاپ پر گلاس رکھا ہے، اٹھاؤ۔ ہر شاگرد نے یہ چاہا کہ استاد کے حکم کی تعمیل ہم کریں، سب دوڑے، مگر ایک نے لمبا ہاتھ بڑھایا اور گلاس اٹھا کے استاد کے سامنے رکھ دیا۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے، کہا سرکار
ہم تو چند قدم چلے، ان کا ہاتھ ایک بیگ کتنا لمبا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے گلاس یہیں سے بیٹھے بیٹھے کیسے اٹھا لیا؟ تو فرمایا سنو، یہ دیکھنے میں تمہاری طرح نظر آتے مگر حقیقت میں تمہارے جیسے نہیں، یہ قوم جن سے ہیں۔ اللہ نے جنوں کو یہ توانائی عطا فرمائی ہے کہ جہاں چاہیں آنے واحد میں پہنچ جائیں، اس لیے انہوں نے لمبا ہاتھ بڑھایا اور اٹھا کے گلاس یہاں رکھ دیا ہے۔ تو اتنے بڑے ولی کامل تھے، عالم ربانی تھے کہ ان کی درسگاہ میں انسان تو انسان ہے، اجنہ کے بچے بھی پڑھنے آیا کرتے تھے۔ یہی حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو بڑے اہتمام سے مدنی تاجدار کی محفل میلاد مناتے تھے۔ اور پھر آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ آپ کی طریقے سے پوری محفل کو بقعہ نور بنا دیں، فوکس بھی لگائیں، راڈ بھی لگائیں، قمقمے بھی لگائیں، مگر یہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی محبت کہ جب وہ محفل میلاد سجاتے تھے تو مٹی کے دیے بناتے تھے، اس میں دیسی گھی ڈالتے تھے اور محفل کے چاروں طرف رکھ کے چراغاں کر دیتے تھے۔ محفل ختم ہونے کے بعد حاضرین میں لڈو تقسیم کرتے تھے۔ ایک بولی صاحب پہنچ گئے، کہنے لگے مولانا ہم نے آپ کا بڑا نام سنا تھا مگر آپ تو بڑے کٹر بدعتی نظر آئے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا آپ نے رسول اللہ کی میلاد کی محفل سجائی، یہ لڈو بانٹا، کیا صحابہ کرام بھی اسی طریقے سے نبی کی میلاد کر کے لڈو بانٹا کرتے تھے؟ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ انہوں نے فرمایا بے مردو، صحابہ تو میرے آقا کے نام پر اپنا سر بانٹا کرتے تھے، اگر ہم سر نہیں بانٹ پاتے ہیں لڈو بانٹتے ہیں تو تجھے تکلیف کیوں ہوتی؟ کہنے لگے مولانا اللہ نے قرآن میں فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر فضول خرچی مت کرو۔ آپ ایک دو چراغ جلا دیتے روشنی ہو جاتی، یہ سینکڑوں چراغ جلانے سے کیا فائدہ؟ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا مولوی صاحب اگر آپ کی نظر میں یہ چراغ ناجائز جل رہے ہیں تو جائیے، آپ کو اجازت ہے، جتنے چراغ ناجائز ہوں انہیں بجھا دیجیے۔ فرمایا جاؤ جتنے چراغ غلط چل رہے انہیں بجھا دو۔ اب مولوی صاحب گئے، ایک چراغ کو پھونک ماری بجھ گیا، دوسرے کو پھونک ماری بجھا مگر پچھلا بجھا ہوا خود بخود جل اٹھا، تیسرے کو پھونک ماری بجھا دوسرا جل اٹھا، چوتھے کو پھونک ماری بجھا پانچواں جل اٹھا۔ اب آگے آگے بجھاتے جا رہے، پیچھے پیچھے جلتے جا رہے، آخری چراغ کو پھونک ماری بجھا اور پھر اس کے بعد چل گیا۔ مولوی صاحب کہنے لگے مولانا میں نے سنا تھا آپ کے یہاں جنات کے بچے پڑھنے آتے تھے، آج مشاہدہ ہو گیا۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا میں آگے آگے چراغوں کو بجھاتا جا رہا ہوں، جنات کے بچے جلاتے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مولوی صاحب اگر فضل الرحمان نے یہ چراغ اپنے بیٹے کے ولادت کے خوشی میں جلایا ہوتا تو یقیناً تم پھونک مار کر بجھا سکتے تھے، مگر سنو فضل الرحمان نے یہ چراغ آمنہ کے لال کی ولادت کے خوشی میں جلائے ہیں، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فرمایا مولوی صاحب آپ ان چراغوں کو بجھانا چاہتے ہو، کال کھول کو سن لو، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکے گا کبھی، بجھانے والوں کے دل بجھ گئے بجھا نہ سکے۔ تو میرے سرکار کی عظمت کا چراغ کل بھی جل رہا تھا، آج بھی جل رہا ہے، اور سچ فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، خاک ہو جائیں اردو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو
حضرت صدیق اکبر کو سرکار سے کتنی محبت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ روزانہ حضرت صدیق اکبر آقا کی بارگاہ میں آتے اور پوچھتے تھے حضور ایمان کیا تھا؟ سرکار انہیں ایمان کا درجہ بتاتے، اس منزل پہ فائز ہو جاتے، پھر پوچھتے کہ ایمان کیا؟ آقا اور اعلیٰ مرتبہ بتاتے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صدیق کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور پوری امت کا دوسری طرف رکھا جائے تو صدیق کا ایمان ساری امت کے ایمان پہ وزن ہی ٹھہرے گا۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنی محبت ہے آقا دو عالم سے۔ یاد کیجئے حضرت صدیق اکبر ہجرت کی رات سرکار چل رہے ہیں تو کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ کسی نے کہا اے صدیق اکبر، اللہ نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، آپ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ فرمایا گھوپ اندھیرا ہے، دشمن ننگی تلواریں لیے تعاقب میں ہے، میں سوچتا ہوں کہیں آگے سے حملہ نہ ہو جائے تو دوڑ کے آگے پہنچ جاتا ہوں، پھر احساس ہوتا ہے کوئی پیچھے سے نہ حملہ کر بیٹھے تو پیچھے چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا دائیں یا بائیں سے کوئی حملہ آور نہ ہو تو دائیں بائیں پہنچ جاتا ہوں۔ میری خواہش و تمنا یہ ہے کہ اگر دشمن کی تلوار کا وار ہو، دشمن کا تیر یا نیزہ ہے تو صدیق کا کلیجہ چھلنی ہو جائے اور میرے آقا اس سے محفوظ رہے۔ غار سور قریب آ گیا، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں آقا آپ یہیں ٹھہر جائیں، مجھے اجازت دیں، پہلے غار میں میں جاؤں گا۔ سرکار فرماتے اے ابو بکر غار میں تم پہلے کیوں جانا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا یہ غار بہت پرانا غار ہے، زہریلے کیڑے ہو سکتے، چبھنے والے کانٹے ہو سکتے، نوکیلے پتھر ہو سکتے تھے، اگر آپ تشریف لے گئے کوئی کانٹا آپ کے تلوے ناز میں چبھ گیا تو، اور میرے آقا اگر کوئی کیڑا آپ کو ڈس لیتا، میرے سرکار کوئی پتھر آپ کو زخمی کر دے تو، اس لیے آقا مجھے اجازت دیں پہلے میں غار میں جاؤں اور وہ زہریلے کیڑے سے غار کو صاف کر دوں، نوکیلے پتھر سے غار کو ٹھیک کر دوں اور کانٹے سے غار کو ستھرا کر دوں، پھر آپ تشریف لائیں۔ حضرت صدیق اکبر گئے اور غار کو صاف کر دیا، عرض کیا آقا اب آپ غار میں تشریف لائیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو غار سور میں نبی اس وقت تک نہیں گئے جب تک دستے صدیق سے غار کی صفائی نہیں ہو گئی۔ تو یہ دل بھی تو ایک غار ہے، یہ دل بھی تو ایک غار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے غار دل میں نبی کی محبت بس جائے تو پہلے صدیقین کی بارگاہ میں جاؤ، حضرت بابا بہاؤالدین کے ہاں جاؤ، حضرت مخدوم ماہم کے ہاں جاؤ، حضرت حاجی علی کے ہاں جاؤ، خواجہ اجمیر کے ہاں جاؤ، بزرگان ماہرہ مطہرہ کے ہاں جاؤ، اعلیٰ حضرت کے ہاں جاؤ، مفتی اعظم کے ہاں جاؤ، پہلے ان صدیقین کی بارگاہ میں جا کر اپنے خارے دل کو صاف کرا لو، نبی کے جلوے بس جائیں گے، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ آپ جانتے ہو کہ حضرت صدیق اکبر جب غار میں گئے تو ایک ایک کر کے سارے سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، کوئی چیز نہ ملی کہ بند کر، ایڑی لگا دی، زہریلا کیڑا تھا، ایک زمانے سے انتظار میں تھا، ایک مرتبہ ڈسا، دوسری مرتبہ ڈسا، تیسری مرتبہ ڈسا، مگر باہر جذبہ عشق صدیقی کہ سانپ ڈس رہا ہے، نبی کے احترام میں خلل نہ آنے پائے، آج ذرا سا پیر میں جنبش نہیں ہونے دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صدیق اکبر کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، پوچھا ہے ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ سرکار ایسا لگتا ہے کہ پیر میں کسی کیڑے نے ڈس لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لاؤ پیر ادھر رکھو، دیکھیں تو کہاں ڈسا ہے؟ جہاں زخم تھا سرکار نے لعاب دہن لگا دیا، ساری بیماری کافور ہو گئی، سارا درد دور ہو گیا، جس سے پائی مریضوں نے کامل شفا، وہ ہے میرے نبی کا لعاب دہن۔
شریعت کا قانون یہ کہ جان بچانا فرض، بولو جان بچانا فرض، مگر صدیق اکبر نے بتا دیا کہ جان سے بھی زیادہ پیارے اللہ کے رسول ہیں، کبھی تو جان جا رہی ہے، سانپ ڈس رہا ہے، مگر پیر میں جنبش کرنا انہیں گوارا نہیں ہے۔ کتنا عشق ہے سیدنا صدیق اکبر سے، یاد کیجئے حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے تھے کہ ہر معاملے میں صدیق اکبر ہم سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ ایک دن ہم نے سوچا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کاش کوئی ایسا موقع آ جاتا کہ ہم صدیق سے آگے بڑھ جاتے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، سرکار نے مسجد نبی میں اعلان کر دیا چندے کی ضرورت ہے، لاؤ راہ خدا میں جو ہو پیش کرو۔ سارے صحابہ چلے گئے۔ حضرت عمر کہتے تھے میں تو بہت خوش تھا کہ میرے پاس آج اتنا مال ہے کہ صدیق اکبر کے پاس اس کا چوتھائی بھی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ قاری صغیر احمد صاحب قبلہ مناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت اتنا مال تھا کہ صدیق اکبر کے پاس اس کا ایک حصہ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا آج میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ گئے، کسی نے چوتھائی، کسی نے آدھا، کسی نے پانچواں، کسی نے تہائی حصہ لا کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا، مگر جب صدیق اکبر آئے تو کیفیت عجیب تھی۔ ان کے جسم اطہر پہ ایک کمبل تھا، کمبل میں بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے تھے، سر پہ ایک گٹھڑی تھی، لا کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کھولا تو اس میں جسم کا لباس بھی موجود تھا، بہت بٹن بھی موجود تھے، گھر کی جھاڑو تک بدی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر سب کچھ اٹھا لائے ہو یا کچھ بچوں کے لیے بھی چھوڑا ہے؟ تو حضرت صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر کہتے اب مجھے یقین ہو گیا کہ صدیق اکبر سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے، ان کے نورانی جسم پہ کمبل اور کمبل میں بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے یار غار نے آپ کی محبت میں آج جو لباس پہنا ہے اللہ کو ان کی یادہ پسند آ گئی، عرش کے سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دے دیا میرے محبوب کے محبوب نے جو پیراہن پہنا ہے تم سب کے سب اسی لباس میں ملبوس ہو جاؤ۔ کتنا عشق ہے سیدنا صدیق اکبر کو آقائے دو عالم سے۔ یاد کیجئے حق و باطل کی پہلی لڑائی، اسلام و کفر کا پہلا معرکہ، نور و ظلمت کی پہلی جنگ بدر کی لڑائی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 نہت تھے، ابو جہل کے ساتھ 1000 کلیہ جوان۔ اللہ کے پیارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، پوچھا 1000 کلیہ جوان لے کر ابو جہل آیا ہے، بتاؤ تمہارا کیا خیال؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو آپ سے کہتے ہیں آپ اور آپ کا پروردگار جا کے لڑیں، ہم یہاں تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت مقدام سارے صحابہ کے دلوں کی آواز بن کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالی اللہ یہ سیوا ہی نہیں ہے پاؤ فاؤ کا، پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں جہاں کو غرق کر دے، نعرے اللہ اکبر میں سنانو لیدہ بن کر سینے کافر میں گڑ جائیں، قریش مکہ ہے کیا چیز ہم دیہوں سے لڑ جائیں، ہمارا جینا مرنا آپ کے کام پر ہوگا، کسی بھی حال میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے میرے صحابہ اپنے سے 3 گنا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اسلحے کتنے، سامان کتنا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک نوری چادر والے
پیاروں پر اب اللہ کے نبی خیمے میں تشریف لے گئے، زمین پہ اپنا سر جھکا دیا، خدا بزرگ و برتر کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ تیرے 313 نہتے بندے آج تیرے دین کی بقا کے لیے خالی ہاتھ وادی بدر میں اتر چکے تھے، معبود ان بندوں کی لات تیرے ید قدرت میں ہے، مولا اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا۔ تو بقول سرکار اعلیٰ حضرت اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا، بڑی ناد سے جو دعائے محمد جواب ملا ہے میرے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، اگر نہیں ہے تلوار تو کیا ہوا، آج کے دن تلوار تو میں نے جبریل کے ہاتھ میں دے دی ہے، آج کے دن تلوار تو میں نے میکائیل کے ہاتھ میں دے دی ہے، آج کے دن تلوار تو میں نے اسرافیل کے ہاتھ میں دے دی ہے، فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اگر دوسرے قطار اندر قطار اندر۔ بدر کی لڑائی ختم ہو گئی، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن باپ کی بارگاہ میں پہنچے، ابو جان بدر کے موقع پر ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ آپ میری تلوار کے صدمے تھے، اگر میں چاہتا تو ایک ہی بار میں آپ کا سر تن سے جدا کر دیتے، مگر آپ باپ تھے اس لیے رشتے ابوت نے کلائی تھام لی، میں نے جان بوجھ کر سر پہ نظر کر لیا تھا، جذبہ عشق نے اگرائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، حضرت صدیق اکبر فرماتے تھے اے عبد الرحمن یہ تیرا کفر تھا جس نے جذبہ مبارزت کو سرد کر دیا، واللہ العظیم اگر یہی معاملہ ابو بکر کے ساتھ پیش آتا تو یہ تلوار اپنا کام کر جاتی اور یہ چشمے فلک بھی دیکھ لیتی کہ ایک شفیق باپ نے اپنے شہید بیٹے کی گردن کو اپنے نبی کی محبت میں کیسے قلم کر دیا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، بدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو کتنا عشق ہے آقا سے، اور ایک بڑی روح پرور روایت یاد آئی، آپ اجازت دو تو سنا دوں، بولیے سنا دوں، سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ کتنے لوگ جاگ رہے ہیں ہاتھ اٹھائیے، ماشاءاللہ سب جاگ رہے ہیں۔ جی تو یہ چاہتا کہ آج ہمارے منبر پر ہندوستان کے ایک مائع ناز خطیب تشریف فرما، مناظر تشریف فرما، انہی کی تقریر سنی جاتی، میں نے کہا بھی تھا کہ حضرت کی تقریر ہونی چاہیے، مگر چونکہ حضرت تاخیر سے آئے اور بیان شروع ہو چکا ہے اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنا عنوان میں مکمل کر لوں، بولیے سننے کے لیے تیار ہیں؟ مسند ابو یعلا کی روایت یاد کیجیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کامیابی کے بعد صحابہ کو جمع کیا اور نماز پڑھنے لگے، حضرت جبریل واپس گئے، جب آسمان پر پہنچے تو دیکھا آسمان کا دروازہ بند، تعجب میں پڑ گئے کہ آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر بارہا آنا جانا ہوا، کبھی آسمان کا دروازہ بند نہ تھا، آج یہ آسمان کا دروازہ بند کیوں ہے؟ عرض کیا مولا یہ آسمان کا دروازہ بند کیوں؟ تو جواب ملا ہے جبریل جب بدر کی وادی سے چلنے لگے تھے تو میرے محبوب سے اجازت لی تھی، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، جس محبوب نے پکار بلایا تھا ان سے پوچھا تھا، عرض کیا آقا مولا جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا، میں نے سوچا اب ضرورت نہیں ہے بغیر اجازت چلا ہے، تو جواب ملا ہے جبریل جس حبیب نے بلایا تھا جب تک وہ اجازت نہ دے گے آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا، تمہیں اوپر آنا نصیب نہ ہوگا۔ حضرت جبریل امین واپس آئے اور جب واپس پہنچے تو دیکھا آقا بھی نماز ہی میں ہے، مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ پیچھے مقتدی بنے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت جبریل نے نماز ہی میں آقا دو عالم کو دیکھا اور مسکرائے، گویا مسکرا کے کہہ رہے ہیں آقا آپ کی اجازت کے بغیر گیا تھا، اجازت ہی نہیں ملی، دروازہ ہی نہیں کھلا، آسمان پہ جانا ہی نصیب نہ ہوا۔ اب میرے آقا نے جب نماز میں جبریل کو دیکھا تو سرکار بھی مسکرا پڑے، گویا مسکرا کے کہہ رہے ہیں جبریل
پہچان لیا کہ بغیر پوچھے گئے تھے واپس لوٹا دیے گئے. سرکار نے نماز مکمل فرمائی, جبریل امین نے اجازت لی, آقا نے اجازت دی, واپس گئے, دروازہ کھل گیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں. اب صحابہ آگے بڑھے, کہنے لگے سرکار اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ایک بات پوچھ لے. کہہ دو سبحان اللہ. آقا نے کہا پوچھو, کیا پوچھنا چاہتا؟ کہا سرکار آج آپ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. امام آگے ہوتا, مقتدی پیچھے. اچھا امام نماز میں مسکرائے تو آپ کو نظر آئے گا, اگر وہ غصہ ہو تو آپ دیکھیں گے. تو سرکار نے نہیں پوچھا کہ میں اگر نماز میں مسکرایا تو تمہیں پتہ کیسے چلا, اس لیے کہ سرکار تو صحابہ کے کیفیت جانتے ہی تھے. صالحین حدیث فرماتے تھے کہ سرکار جب مسکرائے تو صحابہ کو پتہ کیسے چلا. تو دو تشریحیں فرمائی تھے, اور بھی کئی تشریحات ہیں مگر دعا سن لیجئے. فرماتے ہیں کہ جب آقا مسکرائے تو نور کی ایسی کرن پھوٹی جس سے پوری وادی بدر جگمگانے لگی. اور دوسری بات یہ بیان کی کہ جب صحابہ سرکار کے اقتداء میں نماز پڑھتے تھے تو حالت نماز میں بھی مڑ کے کعبہ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے, رسول خدا کا دیدار کیا کرتے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا تو مسکراہٹ نظر آ گئی. دونوں میں سے کوئی بھی ہو یہ ماننا پڑے گا یہ صحابی ہے جو رسول اللہ کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں, مگر نماز میں بھی ذہن رسول اللہ کی طرف لگا ہے, دل نبی کی طرف لگا ہے, خیال نبی کی طرف لگا ہے. اور یہ وہابی ہے جو صراط مستقیم میں لکھتا ہے کہ نماز میں گائے کا خیال آ جائے, بیل کا خیال آ جائے, گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی. رسول اللہ کا خیال آیا تو نماز باطل ہو جائے گی. کبھی تو ہم کہتے تھے گائے بیل گدھے والی نماز وہابیوں تمہیں مبارک ہو, اور تصور رسول والی نماز ہم سنیوں کو مبارک ہو. حضرات بخاری شریف پوچھئے, مناظر اہل سنت, خطیب الہند, مقرر شیری مقال, حافظ احادیث کثیرہ, حضرت علامہ قاری صدر احمد صاحب رضوی جوکھر پوری سے یہ آپ کو بتائیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, ایک مرتبہ دو گروہ میں جھگڑا ہو گیا, سرکار صلح کرانے تشریف لے گئے, واپسی میں تاخیر ہو گئی, مؤذن نے اذان دے دی, جماعت کا وقت آ گیا. مکبر نے حضرت صدیق اکبر سے اجازت لی, اگر آپ اجازت دیں نماز پڑھائیں تو میں تکبیر کہہ دوں. حضرت صدیق اکبر نے اجازت دے دی, تکبیر ہو گئی. صدیق اکبر مصلی پر پہنچے اور انہوں نے نماز شروع کر دی. سارے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. عین حالت نماز میں اللہ کے پیارے رسول آ گئے, اور جب اللہ کے رسول آئے تو پیچھے سے تشریف لائے تھے. صفوں کو دو حصہ کیا, پہلی سب سے آگے بڑھے, دوسری سب سے آگے بڑھے, جتنی بھی صفیں رہی ہوں سب سے آگے بڑھے اور پہلی سب میں پہنچ گئے. صحابہ نے سرکار کو دیکھا تو تالیاں بجائیں کہ نبیوں کا امام آ گیا, رسولوں کا پیشوا آ گیا. آگے والوں نے خوب زور زور سے تالیاں پیٹی. صدیق اکبر نماز خشوع خضوع سے پڑھتے تھے, متوجہ نہیں ہوئے. ساری مسجد کے نمازیوں نے زور زور سے تالیاں بجائی. صدیق اکبر نے پلٹ کے دیکھا اللہ کے نبی موجود ہیں, ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کیا, پیچھے پلٹنے لگے. اللہ کے پیغمبر فرماتے تھے ابو بکر مصلی پر کھڑے رہو, نماز پڑھاؤ. اجازت مل گئی تھی, اب تو انہیں کھڑے رہنا چاہیے, مگر باہر جذبہ عشق صدیقی مصلی چھوڑا پیچھے چلے آئے. اللہ کے نبی آگے گئے, میرے سرکار نے نماز پڑھائی. اب میں یہی آپ کا ذہن چاہتا ہوں کہ سارے صحابہ حالت نماز میں تھے, اللہ کے رسول آئے, تالی بجا کر خبر دی کہ نبیوں کا امام آ گیا. صدیق اکبر مصلی چھوڑ کر پیچھے آئے. اب صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ اگر خیال نہیں آیا تو تالی کیوں بجائی جا رہی ہے, متوجہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور صدیق اکبر کے نماز میں اگر خیال نہیں آیا تو مصلی چھوڑ کر پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اور جب خیال آیا تو تعظیم سے آیا کہ توہین سے؟ کہنا پڑے گا تعظیم سے آیا. تم پتہ
چلا یہ صحابی ہے جن کی نماز میں نبی کا خیال تعبیر سے آتا ہے، نماز ہو رہی ہے، اور یہ وہابی ہے جو کہتا گائے کا خیال آئے، بیل گدھے کا خیال آئے نماز ہو جائے گی، مگر رسول اللہ کا خیال آیا تو نماز باطل ہو جائے گی، خیال لانے والا مشرک ہو جائے گا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یاد محمد یاد خدا ہے، کس کو خسے گھٹاتے یہ ہے، اور یا رسول اللہ تیرا تو تصور ہے مسلمانوں کا ایمان اور قلب میں نزدیک بسا گاؤں بھی خرب۔ حضرات اب آپ بتاؤ، جب وہابیوں کی نماز اتنی گندی کہ گائے کا خیال، بیل کا خیال، گدھے کا خیال آئے تو ہو جائے، نبی کے خیال سے باطل ہو جاتی، تو بولو وہابی کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ وہابی کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھو گے؟ کتنے لوگ نہیں پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، ماشاء اللہ، نعرہ لگائیے۔ حضرات لوگ کہتے ہیں ان بریلیوں کو دیکھو، حج کے لیے جاتے ہیں، حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں لکھنؤ میں ندوہ علی میاں نے حرم کے امام کو بلایا، اعلان کیا کہ آج ندوہ میں حرم کا امام نماز پڑھائے گا۔ بہت سے لوگ نماز پڑھنے چلے گئے، کہنے لگے دیکھا آج ندوہ کے صحن میں بھارت کے لاکھوں مسلمان آ گئے، حرم کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ لی، بریلوی خالی نہیں آئے۔ میں نے کہا علی میاں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی نہ کہ یہ بھارت کا مسلمان حرم کے امام کو صحیح مانتا، جب تم نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج ندوہ میں حرم کا امام نماز پڑھائے گا تو تمہیں یہ بھی بتانا چاہیے حرم کا وہ امام نماز پڑھائے گا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ تم یہ بھی اعلان کرتے آج حرم میں حرم کا وہ امام نماز پڑھائے گا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول معاذ اللہ خدا کے شان کے آگے چمار سے زیادہ دلیل ہے، ذرے ناچیز سے کمتر ہے معاذ اللہ۔ تم یہ بھی اعلان کرتے آج حرم کا وہ امام نماز پڑھائے گا جو نبی کے روزے کو صنم اکبر یعنی سب سے بڑا بت کہتا ہے، حرم کا وہ امام نماز پڑھائے گا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول معاذ اللہ ہماری طرح معمولی بشر ہے اور ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تم یہ کہتے کہ آج حرم کا وہ امام نماز پڑھائے گا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے کتنے لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے، تم نے عقیدہ تو بتایا نہیں، خالی حرم کا نام لیا تو حرم کا نام سن کر لوگ وہاں پہنچ گئے، لیکن اگر عقیدہ معلوم ہو جائے تو ایک بھی مسلمان وہ حرم کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا گوارا نہیں کرے گا۔ کتنا گندا عقیدہ! آپ اجازت دو تو بتا دوں۔ بولیے بتاؤں؟ بتاؤ۔ یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے رہنمائے حج و عمرہ و زیارت، سعودی گورنمنٹ نے چھاپا، مفت میں چھاپ چھاپ کے بانٹا۔ صفحہ ہے 9۔ کون سا صفحہ ہے؟ 9۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ اللہ کے نبی کو شفیع مانتے ہیں؟ سرکار کو سفارشی مانتے ہیں؟ سرکار کی شفاعت پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ سرکار سے شفاعت کی درخواست کریں گے؟ کتنے لوگ؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس نے بچپن میں علم حاصل نہیں کیا تو بڑی عمر کا ہو کر اس کو حاصل کیا، پھر مر گیا تو وہ شہید مرا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جبکہ تو علم کا ایک حصہ سیکھے، یہ تیرے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھے جو مقبول ہوں۔ لہذا اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ دینی کتابیں ضرور رکھیے اور روزانہ انہیں پڑھنے کی عادت بنائیے۔ آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، البرکات دارالکتب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بے شمار اسلامی کتابیں آدھی قیمت میں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کتابیں چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجیے۔ کچھ اہم کتابوں کی فہرست
اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے یا ہماری ویب سائٹ albarkat.net پر دیکھ سکتے ہیں۔ حکمت یہ بھی رہی ہو کہ سرکار اگر زبان سے کہہ دیتے تو آج کا وہابی کہتا کہ سرکار نے جب حجرے کا پردہ ہٹایا تھا تو صحابہ دیکھ تھوڑی رہے تھے، سرکار نے کہہ دیا نماز پوری کر لو، کہیں ایسا نہ ہو پردہ ہٹا کر یہ مجھے دیکھنے لگے، اس لیے سرکار نے کہہ دیا نماز پوری کر لو، اس لیے کہ زبان سے جو دیکھے اسے بھی حکم دیا جاتا ہے، جو نہ دیکھے اسے بھی حکم دیا جاتا ہے، مگر اشارہ صرف اس کو کیا جاتا ہے جو دیکھ رہا ہو۔ وہ بخاری میں ہے کہ سرکار نے اشارہ فرمایا نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو، گویا یہ اشارہ بتا رہا ہے کہ سارے مسجد کے نمازی نماز کی حالت میں مدینے کے آقا کا دیدار کر رہے تھے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز میں نمازی کا رخ بدل جائے، نمازی کا رخ بدل جائے، جہت کعبہ سے پھر جائے، سینہ ہٹ جائے، تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جو قریب تھے انہوں نے ذرا سا کنکھیوں سے دیکھا ہوگا، مگر جو دور تھے انہیں تو ایک دم سے گھوم جانا پڑا ہوگا، ایک دم سے مڑ جانا پڑا ہوگا، مگر سرکار نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ ایک دم سے مڑ گئے ہو تمہاری نماز باطل ہو گئی، پھر سے نیت باندھ کر نماز پڑھو، فرماتے ہیں نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو۔ گویا یہ ذہن دے جب تک کعبے کی طرف رخ تھا تمہیں عبادت کا ثواب مل رہا تھا، اور جب کعبے کے کعبہ کی طرف تم نے رخ کر لیا ہے جب بھی تمہیں عبادت ہی کا ثواب مل رہا ہے۔ میں سوچنے لگا، حضرت انس کہتے تھے یہ آخری دیدار تھا جو حالت نماز میں ہم نے کیا۔ میں سوچنے لگا ہے میرے آقا نماز شروع ہونے سے پہلے آپ نے پردہ نہیں ہٹایا، نماز پوری ہونے کے بعد آپ نے پردہ نہیں ہٹایا، بیچ نماز ہی میں آپ نے کیوں پردہ ہٹایا؟ تو کیا عجب رہا ہو۔ ایک حکمت یہ بھی رہی ہو کہ کل جب وہابی یہ کہے نبی کا خیال گائے بیل گدھے کے خیال سے بدل جہاں بدتر ہے، تو میری یہ حدیث اور میرے صحابہ کا یہ عمل ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، ایک دلیل بن جائے کہ صحابی وہ ہے جو نماز میں بھی، خدا کی عبادت میں بھی کعبے کے کعبہ کا دیدار کیا کرتا ہے، مدنی تاجدار کا نظارہ کیا کرتا۔ اور حضرت انس کہتے تھے یہ آخری دیدار تھا جو حالت نماز میں ہم کو میسر ہوا، پھر آقا کا وصال ہو گیا، اس کے بعد پھر ہم آقا کو دیکھ نہ سکے۔ گویا آج اگر بہت سی حدیثیں کوئی سنائی جاتی تو وہاں بھی کہتا ہے یہ منسوخ ہے، مگر یہ تو ایسی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد سرکار کا ہمیں دیدار ہی نصیب نہیں ہوا، سرکار کا وصال ہو گیا۔ تو گویا میرے آقا نے ذہن دے دیا دیکھو نماز میں اگر میرا خیال آئے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کے رسول پکارے تو فوراً ان کی پکار پر حاضر ہو جاؤ، وہ نماز میں پکارے تو چلے جاؤ، جہاں بھیجے وہاں جاؤ، جو حکم دے وہ کرو، اور جب کام ختم ہو جائے واپس تمہیں جانے کی اجازت دے تو فقہا محمد وعلى آل بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے اب وہیں سے دوبارہ پڑھنا شروع کر دو۔ جب تک کعبے کی طرف رخ تھا عبادت کا ثواب مل رہا تھا، اور جب کعبے کے کعبہ کی طرف دیدار کیا جب بھی عبادت ہی کا ثواب مل رہا۔ اور وہ روایت تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، نواسے رسول جگر گوشے بطول، امام عالی مقام کا بچپنا، کہہ دو سبحان اللہ، ذرا محبت سے سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک دن ٹہلتے ٹہلتے مسجد نبوی شریف میں پہنچ دیکھا نانا سجدے میں، بولو نانا، زور سے بولو نانا۔ نواسا نانا کے پیٹ پہ سوار ہو گیا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ آج ہمارے بابو بھائی عارف بھائی اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، اس کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نماز میں ہو دیکھ لے تو دور ہی کھڑا ہو جائے گا، کوئی بے خیالی میں آگے بڑھے تو اشارہ کرے گا خبردار ابو نماز پڑھ لیں۔ بولو کوئی بچہ نماز میں قریب آتا تھا تو اے نواسے رسول آپ تو آغوش نبوت میں پلے، اور پرورش کا انداز کتنا انوکھا،
میرے آقا اپنی زبان مبارک اپنے شہزادے کے منہ میں ڈال لیتے تھے، فرماتے تھے شہزادے لو میری زبان چوسو۔ بظاہر دنیا یہ سمجھتی تھی کہ نواسا نانا کی زبان چوس رہا، نانا نواسے کو زبان چوسا رہا، مگر خالی زبان چوسنا چوسانا مت دیکھیے، یہ کون سی زبان ہے؟ یہ وہ زبان ہے جس سے ہمیں حدیثیں ملی ہے، یہ وہ زبان ہے جس کے ذریعے ہمیں اللہ قرآن ملا ہے، یہ وہ زبان ہے جس سے اللہ کا کلام ہمیں ملا ہے۔ تو اب اللہ کے نبی اپنے نواسے کو زبان نہیں چساتے ہیں، زبان کے پردے میں حکمت قرآن پلا رہے ہیں، عظمت حدیث پلا رہے ہیں۔ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت واحد تیرے میرے پینے میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہمارا بچہ جو ہماری گود میں پرورش پائے، جب اس کے ادب کا حال یہ کہ ہم نماز میں ہو تو قریب نہیں آتا، تو اے ابن رسول اللہ آپ تو نبی کے آغوش میں پلے ہو، آپ نانا کے پشت پہ نماز کی حالت میں کیوں چلے گئے؟ تو جواب ملے گا نانا نے کہا تھا نماز ایسے پڑھو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور نماز ایسے پڑھو اگر تم یہ تصور نہیں ہے، اس منزل میں نہیں ہو، تو جس کی عبادت کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کربلا میں ایک نماز پڑھنی ہے، 72 زخم لیدے کے ہوں گے، 82 گھاؤ تلوار کے ہوں گے، تو نانا کے قریب پہنچ جاؤ تاکہ نانا کا ذوق سجدہ دیکھ لوں، نانا کی طرز عبادت دیکھ لوں، نانا کا طریقے بندگی دیکھ لوں، تاکہ تلواروں کا گھاؤ اور نیزوں کی زخم ہمیں نماز سے برگشتہ نہ کر سکے، عبادت سے ہمیں پھیر نہ سکے۔ اس لیے نانا کے قریب پہنچ گئے، اور جب نواسا نانا کے پشت پہ پہنچا تو نانا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ نواسا گر پڑے گا، چوٹ آ جائے گی۔ اب بولو بمبئی والو، نانا کی نماز میں نواسے کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور جب خیال آیا تو نبی کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے نبی کی نماز نہ ہوگی تو کیا وہابی کی نماز ہوگی؟ لیکن یہ ٹھہر جائیے، سرکار حالت نماز میں ان کا نواسا پیڑ پر وہ سجدے کو طول دے، ان کی نماز ہو جاتی۔ ہم حالت نماز میں ہوں، ہمارے بھائی شفیع احمد صاحب حالت نماز میں ہوں، ان کا نواسا ان کے پشت پر آ جائے، وہ سجدے کو طول دے دیں، پوچھیں حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد صاحب قبلہ آپ بتائیے ہماری نماز ہو گئی؟ فرمائیں گے تمہاری نماز باطل ہو گئی۔ حضور نبی سجدے میں ان کا نواسا پیٹ پر وہ سجدے کو طول دیں، ان کی نماز ہو جائے، ہم سجدے میں ہمارا نواسا پیٹ پر ہم سجدے کو طول دیں، ہماری نماز ہو جائے۔ یہ انصاف کی تلوار میں دو دھار نظر آتا ہے۔ فرمائیں گے ارے تم نے خیال دیکھا ہے مگر جس کا خیال آیا اس کو نہیں دیکھا ہے۔ نبی کی نماز میں نبی کے نواسے کا خیال آیا، اور تمہاری نماز میں تمہارے نواسے کا خیال آیا۔ نبی کا نواسا دنیا نہیں بلکہ دین ہے، دین ہی نہیں، دین کی پناہ ہے، اور دین کی پناہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، عطا رسول خواجہ غریب نواز کہتے ہیں شاست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناست حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ حسین شاہ ہے، شاہوں کے بعد شاہ حسین، اور دین کی پناہ حسین۔ دیا تو سر نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، قسم خدا کی ہے بنیاد لا الہ حسین۔ تو اب امام حسین کا خیال نبی کی نماز میں آ رہا، تو یہ امام حسین کا خیال دین کا خیال ہے، دین کی پناہ کا خیال ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا خیال ہے۔ اور جب نواسے کا خیال دین کا خیال ہو سکتا ہے، دین کی پناہ کا خیال ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا خیال ہو سکتا ہے، تو نانا کا خیال تو روح ایمان ہے، نانا کا خیال تو جان ایمان ہے۔ اگر نواسے کے خیال سے نبی کی نماز ہو سکتی ہے تو نبی کے خیال سے ہم غلام نبی کی نماز کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا یاد محمد یاد خدا ہے، کس کو خط سے گھٹاتے یہ ہے، اور تیرا تو تصور ہے مسلمانوں کا ایمان، اور قلب میں نزدیک بسا گاؤں بھی خرد۔ حضرات یہ وہابی ہم کو تانا دیتے، یہ لوگ نماز میں بھی رسول اللہ کا خیال لاتے، ہاں ہم نبی کا خیال لاتے، مگر تم تو یاد کرو ان کے ایک بہت بڑے مولانا، بہت بڑے محمود الحسن، کیا نام تھا؟ ایک مرتبہ دھکے مکے میں مکہ پہنچ گئے۔ کیسے پہنچ گئے؟
دھکے مکے میں. اچھا آپ بتاؤ جب مکہ شریف آپ پہنچتے ہو تو آپ کی تمنا کیا ہوتی؟ خانہ کعبہ کا دیدار کر لو، حجر اسود کا بوسہ لے لو، آب زمزم پی لو، صفا مروہ کی صحیح کر لو، عرفات و منی اور مزدلفہ میں حاضری دے لو. یہی تو آپ کی تمنا ہوتی ہے نا. مگر جب ان کے بڑے مولانا پوچھے تو نہ انہیں خانہ کعبہ کا دیدار اچھا لگا، نہ صفا مروہ کی صحیح اچھی لگی، نہ عرفات و منی اور مزدلفہ کی حاضری اچھی لگی، نہ آب زمزم اچھا لگا، نہ حجر اسود کا بوسہ اچھا لگا. آپ کہو گے پھر کیا اچھا لگا؟ تو انہی سے پوچھو. وہ کہتے تھے پھرے تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگو کا راستہ. زور سے بولو ماد اللہ، سب مل کے بولو ماد اللہ. یہ دیوبند کے شیخ الحنود ہیں جو دھکے مکے میں پہنچ گئے تو ہر ایک کو روک روک کے پوچھتے، ہر حاجی کو پکڑ پکڑ کے پوچھتے، یہ بتاؤ گنگو کہاں، یہ بتاؤ گنگو کہاں، یہ بتاؤ گنگو کہاں. پھرے تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگو کا راستہ. اب آپ تعجب میں ہو گئے کہ دیوبند سے جب یہ مکہ پہنچ گئے تو وہاں گنگو کا راستہ کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ ان کے پیر کی جنم بھومی گنگو تھی، اس لیے کعبے میں پہنچ کے اپنے پیر کے جنم بھومی تلاش کر رہے تھے. ہمیں کہنے دو، یہ تو اتفاق ہے کہ ان کے پیر کا جنم گنگوہ میں ہوا تھا. اللہ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو ان کے پیر کو گنگا میں پیدا کر دیتا، جمنا میں پیدا کر دیتا، کاشی میں پیدا کر دیتا، متھرا میں پیدا کر دیتا، اجودھیا میں پیدا کر دیتا. تو یہ اتنے بڑے توحید کے ٹھیکیدار تھے کہ مکہ پہنچ کے پوچھتے یہ بتاؤ گنگا میاں کہاں ہے، یہ بتاؤ جمنا جی کہاں ہے، یہ بتاؤ کاشی کہاں ہے، یہ بتاؤ متھرا کہاں ہے، یہ بتاؤ اجودھیا کہاں ہے. یہ تمہارے مولانا ہے جو کعبے میں پہنچ کے گنگو کا راستہ ڈھونڈا کرتے ہیں. اور یہ ہمارے امام ہے کہ اگر جسم بریلی میں رہتا ہے تو جان مدینے میں رہتی ہے، اور مدینے میں رہتا ہے، خیرت مدینے میں رہتا ہے. خود ہی کہتے ہیں جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور جب جانو دل کے ساتھ جسم بھی مدینہ پہنچ گیا تو تلاش تم نے بھی کیا ہے، تلاش ہمارے امام نے بھی کیا ہے، مگر دونوں کی تلاش میں فرق دیکھو. کعبہ پہنچ گئے، گنگو کا راستہ تم نے ڈھونڈا ہے، اور مکہ پہنچ گئے میرے امام نے کیا ڈھونڈا ہے. سنو سنو، میرے امام کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاس ہے، آؤ جوتے سے کوثر کا بھی دریا دیکھو. تو جھکا ظلمت دل بوسے سنگے اسود، خاک بوسی یہ مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. اور سبحان اللہ، کان ہوں تو ایسے کہ رہتے ہیں بریلی میں، آواز سنتے مکے مدینے کی، کہتے غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا. کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. حضرات خالی یہی نہیں کہ یہ سرکار کے گستاخ، یہ کعبے کی بھی توہین کرتے ہیں، قرآن کی بھی توہین کرتے ہیں. ابھی 4 تقریریں باقی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. تبلیغی نصاب منگوا لیجئے گا اس کے حوالے سے کہ ان کا معاذ اللہ اتنا گندا عقیدہ کہ قرآن کو، یہ قرآن پڑھنے کو ہذیان و بکواس کہتے ہیں. زور سے بولو معاذ اللہ. اب بولو بمبئی والا جو قرآن کی تلاوت کو ہذیان و بکواس کا ہے، وہ چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھے مسلمان ہوگا، مسلمان ہوگا. تبلیغ نصاب میں آپ کو سناؤں گا، انشاءاللہ پہچان لیں گے اپنا کون ہے، پرایا کون، دوست کون ہے، دشمن کون. اس وقت 10:30 آپ ایک حوالہ سن لیجیے. بولیے سنا دوں، سنا دوں. یہ دیکھیے کتاب ہے، یہ بھی سعودی سے چھپی. اس کتاب کا نام ہے توحید کا قلعہ. توحید کا. اچھا ایک بات بتاؤ، قرآن پاک کا پڑھنا عبادت ہے، چھونا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے. جس گھر میں قرآن پاک رہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے، گاڑی میں رہے تو برکت ہوتی ہے. کتنے لوگوں کا عقیدہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ سب کا عقیدہ. ان وہابیوں کا عقیدہ دیکھو، صفا ہے، صاف لکھتا ہے
کاغذ، تانبے یا لوہے کے ٹکڑے پر اللہ کا نام یا آیت الکرسی لکھ کر گاڑی میں لٹکانا یا قرآن شریف گاڑی کے اندر اس اعتقاد سے رکھنا کہ اس سے گاڑی ہر طرح کی آفت و بلا اور نظر بد وغیرہ سے محفوظ رہے گی، شرک کی قبیل سے ہے۔ زور سے بولو معاذ اللہ، سب مل کے بولو معاذ اللہ۔ آپ کے گھر میں اگر قرآن رہے گا تو بولو برکت رہے گی، گاڑی میں قرآن رہے گا تو برکت رہے گی، دکان مکان میں قرآن رہے گا برکت رہے گی۔ وہ کہتا اگر یہ عقیدہ رکھو یا ایسا کرو تو مشرک ہو جاؤ گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور مشرک کی کبھی بخشائش نہیں ہو سکتی ہے۔ اب بولو مسلمانوں، اتنا گندا عقیدہ رکھنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، المدد یا رسول اللہ آپ نعرہ لگاتے ہو؟ کتنے لوگ لگاتے ہیں؟ کتنے لوگ لگاتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب لگاتے ہیں۔ دیکھو دیکھیے اسی کتاب کا صفحہ 24 ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟ لکھتا مدد یا نبی اللہ، مدد یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا شرک اکبر ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یا پولیس المدد کا نعرہ لگانا شرک نہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک اکبر۔ معاذ اللہ، تدبار معاذ اللہ۔ جبھی تو سرکار سید العلماء نے فرمایا تھا کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا۔ سب محبت سے کہہ دو مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا۔ اور ہم کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامان سے احمد رضا خان، یا رسول اللہ۔ اور پھر ہم کیوں نہ محبت سے کہہ دیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ پروردگار عالم ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آج کا منظر یہ ہے کہ روزانہ نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں اور اسلام کا نام لے کر گمراہ عقیدوں کی تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایسے فتنوں کا جواب دینے والی اہم کتابیں رکھیں تاکہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے۔ کچھ اہم کتابوں کے نام سماعت کریں: تمہید ایمان، دعوت غور و فکر، تبلیغی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں، نور ہدایت، زلزلہ، فیصلہ حق و باطل، مسئلہ ختم النبوت اور تحذیر الناس، محققانہ فیصلہ، دعوت انصاف، تبلیغی جماعت احادیث کی روشنی میں، دیوبند سے بریلی، چال حق، دیوبند کی خانہ تلاشی، الامن والعلا، دیوبند کا نیا دین، خون کے آنسو، اسلامی عقائد، بزرگوں کے عقیدے، تعظیم نبی، علم غیب، حسام الحرمین، بد مذہبوں سے میل جول۔ سامعین کرام، آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، یہ کتابیں اور ان کے علاوہ اور بھی بے شمار اسلامی کتابیں گھر بیٹھے آدھی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کتاب چاہیے تو اپنے موبائل میں انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440
پر SMS کیجیے، کتاب کا نام نہ لکھیں، پھر جواب میں جو SMS آئے اسے غور سے پڑھیں۔